ایلا کے اوپر بہتان لگا ہے تو ایلا جو ہوتی ہے گھر والوں کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ پلیز آپ لوگ میرا یقین کریں، یہ جو بچہ یہ شامی کا ہے، شامی کے علاوہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ جو والد ہوتا ہے ایلا کا، یہ شامی کی ماں کو اپنے پاس بلاتے ہیں۔ اب شامی کی ماں کو تو بہانا چاہیے تھا نا، وہ تو بہانے ڈھونڈ رہی تھی کہ بھئی کوئی میرے پاس ایسا آپشن ہے جس کی وجہ سے میں جلدی سے کام کرواؤں اور ایلا سے جان چھڑوا دوں شامی کی۔ اب والد جو ہوتا ہے نا ایلا کی، یہ معافی مانگتا ہے شامی کی ماں سے، اس کے سامنے ریکویسٹ کرتا ہے، کیونکہ جو بھی بچی کا باپ ہوتا ہے نا، جب ایسا کا بہتان یا بات آتی ہے تو باپ مجبور ہو جاتا ہے، وہ کتنا بھی بہادر کیوں نہ ہو۔ یہ ہاتھ جوڑتا ہے، سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یار جو کچھ بھی ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے، ہم معاملات کو بیٹھ کر حل کر لیتے ہیں، پلیز آپ لوگ ایسا کریں کہ میری بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ شامی کی شادی کروا دیں۔ لیکن جو ماں ہوتی ہے صاف الفاظ میں کر دیتی ہے انکار۔ ماں کہتی کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، آپ کے جو وہ بچی نے اتنا بڑا غلط کام کیا، میری جو وہ بیٹی کے اوپر الزام لگایا، تو اب یہ ممکن نہیں ہے، اسی طلاق تک بات جائے گی۔ اب جو ایلا ہوتی ہے نا، کیونکہ اون کو اس بات کا پتہ چلتا ہے، اون جو ہوتے ہیں نا ایلا کو کہتے ہیں کہ آپ کی جو یہ خاموشی ہے نا، یہ بہت بڑا گناہ کا سبب بنتی جا رہی ہے۔ تو پھر ایلا کا غصہ آتا ہے، بہن تو روکنے کی کوشش کرتی ہے ایلا کو کہ آپ ایسا مت کریں، لیکن یہ جاتی ہے شامی کے پاس، شامی کا بازو پکڑتی ہے، سب کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے، اسے کہتی کہ آپ اس بات کو ایکسیپٹ کریں کہ آپ نے سب کچھ کیا۔ تو شامی جو ہوتا ہے جب بات آتی ہے گھر والے پوچھتے ہیں تو شامی وہاں پر مکر جاتا ہے، اسے کہتے ہیں کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ تو پھر اب ایلا یہاں پر کیا کر سکتی ہے، سب کچھ تو ختم ہو جاتا ہے نا۔ ایلا ابھی بھی اپنے والد کو یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے، والد کو کہتی ہے کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، میں جو وہ ہاتھ سوت میں اس بات کو کلیئر کروں گی کہ یہ جو بچہ شامی کا ہے، میں اس بچے کو کیسے بھول سکتی۔ تو اب کیا جو اون ہوگا اس مشکل وقت میں ایلا کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ جب نانو اون کو اپنے پاس بلائے گی تو اس کے ساتھ اس ٹاپک پہ بات کرے گی۔